पाकिस्तान में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल ऑफ द हेड ऑफ गवर्नमेंट्स का 23वां इजलास शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म की मीटिंग हो रही है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है ये छाई हुई है। हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं। टाइट सिक्योरिटी में मुनक्किद हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुजाहिरों का ऐलान किया। चीन, रूस, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र अफगानिस्तान का ऑब्जर्वर का स्टेटस था, उनको दावत नहीं दी जा रही। अमेरिका ने रूस के ऊपर पाबंदियां आयद कर रखी हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी पैदा हो रही है। आप देख रहे हैं बिला तबसरे और मैं हूं शिराज फराचा। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज 15 अक्टूबर है और पाकिस्तान में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल ऑफ द हेड ऑफ गवर्नमेंट्स का 23वां इजलास शुरू हो चुका है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास मुख्तलिफ ममालिक में होते रहते हैं, मेंबर ममालिक में, और ये एक रूटीन की बात है। मैं जाती तौर पर कई मरतबा उन शहरों में मौजूद रहा हूं जहां पर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट या कोई और इजलास हुए और उस मौके पर कोई हलचल देखने में नहीं आई। आम लोगों को जो जिन शहरों में ये इजलास हुए उनको पता भी नहीं चलता था कि वहां पर एक समिट हो रही है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। लेकिन पाकिस्तान में ये जो वज़ीर आज़म की मीटिंग हो रही है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, यानी जो हुकूमतों के सरबराह हैं, उसको गैर मामूली अहमियत पाकिस्तान के मीडिया में दी गई है और पाकिस्तान की सियासत में भी इसका बहुत जिक्र हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हिंदुस्तान के मीडिया में भी बहुत तवज्जो दी गई है। लेकिन आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने जो इलाकाई मीडिया भी देखा, जिन ममालिक के मेंबरान या वज़ीर आज़म इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, उन ममालिक में भी इस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग को इस कदर अहमियत नहीं दी गई। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पर ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है ये छाई हुई है और इसके हवाले से सियासत हो रही है, इसके हवाले से बातें हो रही हैं। और जो नुक्ता है वो ये है कि सिक्योरिटी, और पाकिस्तान में इस्लामाबाद को सजाया तो गया है, बहुत खूबसूरती से सजाया गया है और इस्लामाबाद को साफ सुथरा भी किया गया है और उसमें ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन वहां पर इस कदर पाबंदियां हैं, इस कदर सख्त सिक्योरिटी है कि परिंदा पर नहीं मार सकता। यही जाहिर करता है कि पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क नहीं है। यही जाहिर करता है कि पाकिस्तान में ये जो इजलास हो रहा है इस पर पाकिस्तान के सियासतदानों, पाकिस्तान के मीडिया की जो तवज्जो है और इस हवाले से जितने तबसरे हो रहे हैं और इसको जितना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, उससे यह जाहिर होता है कि पाकिस्तान कितना डेस्परेट है, पाकिस्तान कितनी बेचैनी से इस बात का मुंतजिर था कि वहां पर ऐसी कोई एक्टिविटी हो, बाहर मुल्क से लोग, ममालिक के लोग आए और एक सरबराही कॉन्फ्रेंस हो। इस हवाले से ये पाकिस्तान की हुकूमत की बड़ी कामयाबी होगी अगर ये कॉन्फ्रेंस इस कदर सिक्योरिटी होने के बाद ये अमन से, पूरे सुकून से ये इख्तिताम पजीर हो जाए तो पाकिस्तानी हुकूमत इसको अपनी कामयाबी कह सकती है। लेकिन इसका ये पहलू जरूर गौर करने के काबिल है कि पाकिस्तान एक नॉर्मल स्टेट नहीं है जहां पर कि एक बैनुल-अक़वामी इजलास जो है वो इस कदर टाइट सिक्योरिटी में मुनक्किद हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर इस इजलास को लेकर मुसलसल कोशिशें होती रही कि अमन और अमान की सूरत हाल पैदा की जाए। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुजाहिरों का ऐलान किया। हमने देखा कि इस इजलास के शुरू होने से चंद दिन पहले कराची में हमला किया गया, जो लोग आ रहे थे, चीन से आ रहे थे, चीनी अहलकारों पर, हुकाम पर हमला किया गया और वो 3 उनमें से हलाक हो गए। फिर हमने देखा कि सवात में हमला किया गया सफीरों पर। फिर हमने देखा कि पख्तून कौमी जरगे का इनेकार एक ऐसे वक्त में किया गया जिस वक्त की ये जो है ये कॉन्फ्रेंस होने वाली थी और उससे पहले काफी मीडिया हाइप पैदा की गई। बलूचिस्तान में भी हम देखते हैं कि काफी जो है हलचल है। तो इससे ये लगता ये है कि बास कुव्वतें, खुसूसन मगरबी कुव्वतें नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान में इस किस्म की एक बड़ी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी हो। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने ये कामयाबी तो हासिल की कि शंघाई कॉरपोरेशन का एक रूटीन का इजलास जो मुख्तलिफ ममालिक में होता रहा है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे बड़ा फोरम है वो हेड ऑफ स्टेट्स है। हेड ऑफ स्टेट्स यानी मुमलिकतों के सरबराहों की जो काउंसिल है, क्योंकि चीन में भी सदारती निजाम है और रूस में भी सदारती निजाम है और दीगर जो ममालिक हैं
ہندوستان اور پاکستان کو چھوڑ کر شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کے جو 10 ممالک ہیں وہاں پر صدارتی نظام حکومت ہے. لہٰذا جو شنگھائی کارپوریشن کی ہیڈ آف اسٹیٹس کی جو کونسل ہوتی ہے اس کی میٹنگ کی بہت اہمیت ہوتی ہے. اب جو پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ وزرائے اعظم حکومتوں کے جو سربراہ ہیں ان کی سمٹ ہو رہی ہے. بہت اہم سمٹ ہے اور اس کا پاکستان میں منعقد ہونا غیر معمولی ہے کیونکہ پاکستان بدقسمتی سے ایک ایب نارمل ملک اور ایک ایب نارمل سوسائٹی بن چکی ہے جہاں پر کہ کسی چیز کا پرامن طریقے سے منعقد ہو جانا ہی بہت بڑی بات ہے. تو یہ کانفرنس جس ماحول میں ہو رہی ہے اس میں ایک تو اداس کر دینے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کتنی غیر معمولی کتنی ایب نارمل سوسائٹی بن چکی ہے کہ جہاں پر ایک بین الاقوامی کانفرنس ہونے کے لیے کس قدر یعنی ایک طرح سے کرفیو آپ نافذ کر کے یہ سیکیورٹی کی کانفرنس کر رہے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ ابھی تک بین الاقوامی میڈیا نے آج جب یہ کانفرنس شروع ہو چکی ہے سپہر کا وقت ہے بین الاقوامی میڈیا میں اس کا کوئی زیادہ ذکر نہیں اور اگر اس کا ذکر ہو رہا ہے تو اس حوالے سے ہو رہا ہے کہ ہندوستان کے وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں اور اس کے حوالے سے انڈیا کا میڈیا جو ہے اس کو توجہ دے رہا ہے یا BBC نے اس کو توجہ دی ہے. جو سیناریو بن رہا ہے اس میں دیکھا جائے تو پاکستان میں اس میٹنگ کا انعقاد کا ایک پہلو میں اس پر بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیے جتنے وفود آئے ان میں سے سب سے بڑا وفد جو اس کانفرنس میں جو اس میٹنگ میں شرکت کے لیے آیا ہے وہ روس سے آیا ہے. شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن میں 10 ممالک شامل ہیں: چین، روس، ہندوستان، پاکستان، ایران، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان. یہ 9 ہو گئے اور 10واں ملک اس میں جو شامل ہوا ہے وہ بیلاروس ہے. ان کے علاوہ ترکی، سعودی عرب اور مصر جو ہیں وہ آبزرور کے طور پر ہیں اور منگولیا جو ہے وہ بھی اس کو بھی ایک اسپیشل آبزرور کا اس کا اسٹیٹس ہے. اس کے علاوہ افغانستان کا آبزرور کا اسٹیٹس تھا لیکن افغانستان میں طالبان کی حکومت کی وجہ سے ان کو دعوت نہیں دی جا رہی. تو یہ ان ممالک کو ہی آپ دیکھ لیں کہ یہ اس ریجن کے اہم ممالک ہیں. ان میں سے چین، روس، پاکستان اور ہندوستان نیوکلیئر طاقتیں ہیں اور ایران جو ہے وہ نیوکلیئر طاقت بننے کے قریب ہے. جو شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن میں شامل ہیں یہ دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی ان ممالک میں رہتی ہے اور اب دنیا کا جو GDP ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ اس کا بھی 30% سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے گلوبل GDP میں ان ممالک کا. تو یہ بڑی دنیا کی معیشت میں ان کا بڑی امپورٹنس ہے, دنیا کی آبادی میں ان کی بڑی امپورٹنس ہے اور جو ان کے پاس ان ممالک میں جو نیچرل ریسورسز ہیں, ان ممالک کی جو سیکیورٹی کی جو پوزیشن ہے جیو پالیٹکس میں, جیو اسٹریٹجک حوالے سے, تو وہ بہت اہم ہے. تو مغربی میڈیا اس کو اگر اگنور بھی کرے گا تو اس کے باوجود شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن 2001 میں چین کا انیشیٹو تھا اور اس نے قائم کی تھی اور اب یہ ایک بڑی فعال قسم کی بین الاقوامی آرگنائزیشن ہے. میں نے کہا کہ اس کے ایک پہلو پر زیادہ فوکس کروں گا, وہ یہ ہے کہ روس کا تقریباً 76 رکنی وفد جو ہے وہ اس کانفرنس میں شرکت کر رہا ہے اور اس سے کانفرنس کے شروع ہونے سے ایک دن پہلے روس اور پاکستان کے درمیان پبی پشاور کے قریب ملٹری ایکسرسائزز بھی فرینڈشپ 2024 کے ہوئی ہیں اور اس سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات میں گرم جوشی پیدا ہو رہی ہے. روس کا میں ذکر اس لیے زیادہ کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان سوویت یونین کے خلاف جو ہے وہ استعمال ہوتا رہا ہے اور اپنے قیام سے لے کر سوویت یونین کے اختتام تک پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے پراکسی کے طور پر سوویت یونین کے خلاف استعمال ہوتا رہا ہے. اور پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے سوویت یونین ٹوٹا اور ہم نے سوویت یونین کو شکست دی. تو دونوں ممالک کے درمیان جو یہ ماضی کا ایک بڑا مشکل ریلیشن شپ تھا جس میں پاکستان سرد جنگ کے دوران امریکہ کے ساتھ کھڑا تھا, اس کے بعد اب پاکستان کا روس کے قریب آنا اس کی اہمیت ہے. اور ایک ایسے وقت میں پاکستان روس کے قریب آ رہا ہے جب ایک نئی سرد جنگ شروع ہو چکی ہے جس میں چین اور روس ایک طرف ہیں جبکہ مغربی ممالک دوسری طرف ہیں. اب پاکستان اس وقت تک جب میں یہ بات کر رہا ہوں بدستور مغربی بلاک میں زیادہ انوالومنٹ ہے, یعنی پاکستان مغربی ممالک کے ساتھ زیادہ قریب ہے. ہماری معیشت جو ہے وہ مغرب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, ہماری سیاست اور ڈیفنس جو ہے وہ مغرب کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہ بڑا مشکل ہوگا دوسرے ان ممالک کے لیے جو کہ مغربی بلاک میں شامل نہیں ہیں کہ وہ پاکستان پر اعتبار کریں. لیکن صدر آصف علی زرداری نے پاکستان کا جب وہ صدر تھے انہوں نے
ایک انیشیٹ کیا تھا کہ ہم جو ہیں شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن اور جو ممالک ہیں خصوصاً روس اور چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں، مضبوط بنائیں۔ آصف علی زرداری کے بعد نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم بنے تو وہ اس اسٹریٹجی کو انہوں نے قائم رکھا، اور درمیان میں جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے 3-3.5 سال تو انہوں نے جو ہے اس طرف توجہ زیادہ نہیں دی، اور چین کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ عمران خان کے انڈر متاثر ہوئے۔ پاکستان کا یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا کیونکہ امریکہ نے روس کے اوپر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ امریکہ روس میں جو یوکرین کی جنگ کی وجہ سے امریکہ انڈائریکٹلی روس کے خلاف جنگ میں ملوث ہے اور ایک پراکسی جنگ لڑ رہا ہے، اور اس میں اس نے روس کے اوپر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ اپنے حلیف ممالک سے امریکہ نے کہا ہے کہ آپ روس کے ساتھ تجارت نہ کریں، آپ روس کے ساتھ ڈیلنگ نہ کریں، لیکن امریکہ کا ایک قریبی حلیف اور شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کا ایک ایکٹیو ممبر بھارت جو ہے وہ روس کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، اور روس نے گزشتہ چند سالوں میں بھارت کو زیادہ گیس اور انرجی فروخت کی ہے ماضی کے کسی دور سے کے مقابلے میں، کیونکہ مغربی ممالک جو کہ روس سے گیس لیتے تھے، جو روس کی انرجی پر ڈیپینڈ کرتے تھے، یوکرین میں جنگ شروع ہونے کے بعد روس نے مغربی ممالک کو انرجی فروخت کرنا بند کر دی ہے، یا مغربی ممالک نے روس سے انرجی خریدنا روک دیا ہے یا کم کر دیا ہے، تو اس کے بعد روس نے متبادل کے طور پر جو روس سے سب سے زیادہ انرجی کسی ملک نے خریدی ہے تو وہ بھارت ہے۔ تو لہٰذا بھارت جو امریکہ کا اتحادی ہے، بھارت جو امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھتا ہے، اگر بھارت امریکہ سے تعلقات اچھے رکھتے ہوئے روس کے ساتھ تجارت کر سکتا ہے تو پاکستان بھی ایسا کر سکتا ہے، اور پاکستان کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔ اور اگر امریکہ پاکستان کو دھمکی دے کہ وہ پاکستان پر پابندی عائد کرے گا یا پاکستان پر دباؤ ڈالے گا تو دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کی حکومت اس دباؤ کو کیسے ٹیکل کرتی ہے۔ لیکن اس کانفرنس کی جو ہائی لائٹ ہے وہ یہ ہے کہ روس کا بہت بڑا وفد پاکستان آیا ہے، اور روس پاکستان کے ساتھ تجارت کے راستے کھولنا چاہتا ہے۔ روس پاکستان سے ابھی چند ماہ پہلے NLC کے جو سربراہ تھے وہ وسط ایشیا کے ممالک کے دورے پر گئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد NLC کے قافلے پاکستان میں کراچی سے چلے اور وہ ماسکو تک گئے، اور بڑی کامیابی سے ایک تجارتی راستہ کھولا گیا۔ تو یہ روس کی جو پاکستان کے ساتھ گرم جوشی ہے، یہ گرم جوشی اب ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے تجارت میں، یہ گرم جوشی ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے ڈیفنس کوآپریشن میں۔ اس کے ساتھ یہ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ایک اور امریکہ کا حلیف ملک ہے، نیٹو کا ممبر ملک ہے ترکی، نیٹو کا حصہ ہے، وہ بھی روس کے ساتھ کوآپریشن بڑھا رہا ہے، اور حال ہی میں ترکی نے چند ماہ پہلے روس سے ایک دفاعی نظام لیا جس پر کہ امریکہ اور نیٹو کے ممالک بہت ناراض ہیں۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ اب امریکہ شاید اس پوزیشن میں نہیں جیسا کہ وہ ماضی میں تھا، زیر اثر ممالک کو یہ تھریٹ کرے کہ ہم آپ پر پابندیاں لگا دیں گے اگر آپ ان ممالک کے ساتھ تجارت کریں گے یا تعلقات قائم کریں گے جو ہمیں پسند نہیں اور جن پر ہم نے پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ ترکی کے علاوہ سعودی عرب جو کہ امریکہ کا حلیف ملک ہے، مصر جو کہ امریکہ کا حلیف ملک ہے، یہ دونوں برکس میں شامل ہو چکے ہیں۔ اب برکس میں وہ ممالک شامل ہیں جو کہ شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کے جو مین 2 بڑے ملک ہیں، چین اور روس، ان کے ساتھ اور ہندوستان شامل ہیں۔ تو برکس میں اب پاکستان کی شمولیت کی بھی امکان ہو سکتا ہے۔ پاکستان نے انٹرسٹ ظاہر کیا ہے کہ وہ برکس میں شامل ہو سکتا ہے۔ جو صورتحال ہے، ایک بہت میجر شفٹ آ رہی ہے جیو پالیٹکس میں اور جیو پولیٹیکل ریلیشن شپس میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی ہم خطرناک صورتحال سے بھی دوچار ہیں، اور وہ خطرناک صورتحال یہ ہے کہ 2 بڑے وار فرنٹس جو ہیں، ایکٹیو وار فرنٹس جو ہیں، ایک یوکرین اور روس کے درمیان جو کانفلکٹ ہو رہا ہے، اور دراصل یہ نیٹو جنگ کر رہا ہے روس کے خلاف، اور دوسرا اسرائیل کی جو کارروائیاں ہیں فلسطین میں اور لبنان میں، اس سے بہت ہی ایک خطرناک اور پیچیدہ صورتحال بن چکی ہے۔ اگر اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے اور نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرتا ہے تو اس کا پاکستان
पाकिस्तान पर बराह रास्त असर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान नेबर है, हम और ईरान कितने करीब हैं, और न्यूक्लियर जो लड़ाई होती है उसमें सिर्फ वो इलाका मुतासिर नहीं होता बल्कि बहुत दूर तक, सैकड़ों मील तक, हजारों मील तक उसके असरात होते हैं। तो इस वक्त सूरत हाल इस कदर नाजुक है कि दुनिया एक एटमी जंग के धाने पर भी खड़ी है, और उसमें क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि मगरबी ममालिक जो हैं वो सूरत हाल को मजीद बिगाड़ की तरफ ले जा रहे हैं। जो मगरबी यूरोप के और अमेरिका के जो लीडर हैं खुलेआम इसराइल का इस कदर सरपरस्ती कर रहे हैं कि अगर इसराइल ईरान पर कोई हमला करता है तो उसके नतीजे में अगर ईरान फिर जवाब देगा तो दुनिया एक एटमी जंग में जो है वो दाखिल हो सकती है। तो इस पे मैं एक अलग प्रोग्राम करूंगा। सिर्फ बताना ये था कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग पाकिस्तान में एक ऐसे वक्त में हो रही है जिसमें कि ईरान और इसराइल के दरमियान न्यूक्लियर जंग के खतरात मंडला रहे हैं, और चीन, रूस, ईरान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लीडर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो ये मामला भी जो है ज़ेरे बहस आ सकता है साइड लाइन्स पर। अदरवाइज शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें बाहमी ताउन की बात होती है, इक्तिसादी ताउन की बात होती है, सकाफती कोऑपरेशन की बात होती है, कनेक्टिविटी की बात होती है, और साथ में जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग है और मंशियात की स्मगलिंग है, ह्यूमन स्मगलिंग है, और जो दहशतगर्दी है इसको रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दाम किए जाते हैं। तो कोशिश करूंगा कि एक और वीलॉग में इस कॉन्फ्रेंस के बाद आपसे जो इस कॉन्फ्रेंस का डिक्लेरेशन आए या जब ये ख़त्म हो जाए तो इस पर मज़ीद बात आपके साथ की जाए। उस वक्त तक के लिए इजाज़त।